بولے سردار جو متکبر تھے اس کی قوم میں، ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب تجھ کو اور ان کو جو کہ ایمان لائے تیرے ساتھ اپنے شہر سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی؟ بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں، بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے، اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا، گھیرے ہوئے ہے ہمارا پروردگار سب چیزوں کو اپنے علم میں، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، اگر پیروی کرو گے تم شعیب کی تو تم بے شک خراب ہوگے۔ پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کبھی بسے ہی نہ تھے وہاں، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوئے خراب۔ پھر الٹا پھرا ان لوگوں سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کر چکا تمہاری، اب کیا افسوس کروں کافروں پر۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی۔ پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور ان کو خبر نہ تھی، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے، پس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے۔ اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آ پہنچے ان پر کوئی آفت ہماری راتوں رات جب سوتے ہوں؟ یا بے ڈرے ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آ پہنچے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کھیلتے ہوں؟ کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داؤ سے؟ سو بے ڈر نہیں ہوئے اللہ کے داؤ سے مگر خرابی میں پڑنے والے۔ کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں کہ سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے کچھ حالات، اور بے شک ان کے پاس پہنچ چکے ان کے رسول نشانیاں لے کر، پھر ہرگز نہ ہوا کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یوں مہر کر دیتا ہے اللہ کافروں کے دل پر، اور نہ پایا ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا نباہ، اور اکثر ان میں پائے نافرمان۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلے میں، سو دیکھ کیا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور کہا موسیٰ نے میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے، لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی، سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو اگر تو سچا ہے۔ تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اژدہا صریح، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو۔ بولے سردار فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے، اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج پرگنوں میں جمع کرنے والوں کو کہ جمع کر لائیں تیرے پاس جو ہو کامل جادوگر۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، بولے ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے؟ بولا ہاں، اور بے شک تم مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے اے موسیٰ یا تو ڈال اور یا ہم ڈالتے ہیں۔ کہا ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا باندھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا، اور لائے بڑا جادو۔ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا، سو وہ جب ہی لگا نگلنے جو سانگ انہوں نے بنایا تھا، پس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، پس ہار گئے اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر، اور گر پڑے جادوگر سجدہ میں۔ بولے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ بولا فرعون کیا تم ایمان لے آئے اس پر میری اجازت سے پہلے؟ یہ تو مکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، سو اب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں،
پھر سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو۔ وہ بولے ہم کو تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے، اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچیں۔ اے ہمارے رب، دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان۔ اور بولے سردار قوم فرعون کے، کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ دھوم مچائیں ملک میں، اور موقوف کر دے تجھ کو اور تیرے بتوں کو۔ بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم ان پر زور آور ہیں۔ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں، اور آخر میں بھلائی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ بولے ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد، کہا نزدیک ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تم کو ملک میں، پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق، اور اگر پہنچی برائی تو نحوست بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی۔ سن لو ان کی شومی تو اللہ کے پاس ہے، پر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں جدی جدی، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گناہ گار۔ اور جب پڑتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو، اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر جب ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا، اسی وقت عہد توڑ ڈالتے، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، سو ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان سے تغافل کرتے تھے۔ اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا کہ جس میں برکت رکھی ہے ہم نے، اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا بنی اسرائیل پر بسبب ان کے صبر کرنے کے۔ اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو اونچا کر کے چھایا تھا۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے۔ کہنے لگے اے موسیٰ بنا دے ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت جیسے ان کے بت ہیں۔ کہا تم لوگ تو جہل کرتے ہو، یہ لوگ تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کہا کیا اللہ کے سوا ڈھونڈوں تمہارے واسطے کوئی اور معبود، حالانکہ اس نے تم کو بڑائی دی تمام جہان پر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون والوں سے کہ دیتے تھے تم کو بڑا عذاب، کہ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور جیتا رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا۔ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا اور پورا کیا ان کو اور 10 سے، پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی 40 راتیں۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کی راہ۔ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، بولا اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا، لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف، کر دیا اس کو ڈھا کر برابر، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا بولا تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھ کو امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا، سو لے جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر رہ۔ اور لکھ دی ہم نے اس کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، سو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑے رہیں اس کی بہتر باتیں، ان قریب میں تم کو دکھلاؤں گا گھر نافرمانوں کا۔ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق،
اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر، اور اگر دیکھیں راستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لیں راہ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے بے خبر، اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، برباد ہوئیں ان کی محنتیں، وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے۔ اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے بچھڑا، ایک بدن کی اس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہیں بتلاتا راستہ؟ معبود بنا لیا اس کو اور وہ تھے ظالم۔ اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بے شک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے ہم کو تو بے شک ہم تباہ ہوں گے۔ اور جب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصے میں بھرا ہوا افسوسناک، بولا کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سر اپنے بھائی کا، لگا کھینچنے اس کو اپنی طرف۔ وہ بولا کہ اے میری ماں کے جنے، لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں، سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گناہگار لوگوں میں۔ بولا اے میرے رب، معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ البتہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بے شک تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ کا غصہ تو اس نے اٹھا لیا تختیوں کو، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہمارے وعدے کے وقت لانے کو۔ پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو بولا اے رب میرے، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو۔ کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا ہماری قوم کے احمقوں نے؟ یہ سب تیری آزمائش ہے، بچلا دے اس میں جس کو تو چاہے اور سیدھا رکھ کے جس کو چاہے۔ تو ہی ہے ہمارا تھامنے والا، سو بخش دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں، ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ فرمایا میرا عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر چاہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو۔ سو اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور جو ہماری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے، وہی لوگ پہنچے اپنی مراد کو۔ تو کہہ اے لوگوں میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں، اور جدا جدا کر دیے ہم نے ان کو 12 دادوں کی اولاد، بڑی بڑی جماعتیں۔ اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ مار اپنی لاٹھی اس پتھر پر، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر ابر کا، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوا۔ کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے روزی دی تم کو، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، اور کہو ہم کو بخش دے اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، تو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں، البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان کو کہہ دیا گیا تھا،
پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بسبب ان کی شرارت کے۔ اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، جب آنے لگی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں۔ اور اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب بولا ان میں سے ایک فرقہ، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا ان کو عذاب دے سخت؟ وہ بولے الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ پھر جب وہ بھول گئے اس کو جو ان کو سمجھایا تھا، تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، اور پکڑا گناہ گاروں کو برے عذاب میں بسبب ان کی نافرمانی کے۔ پھر جب بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خبر کر دی تھی تیرے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا عذاب۔ بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے فرقے، بعض ان میں نیک اور بعض اور طرح کے، اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں اور برائیوں میں تاکہ پھر آئیں۔ پھر ان کے پیچھے آئے ناخلف جو وارث بنے کتاب کے، لے لیتے ہیں اسباب اس ادنا زندگانی کا، اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا کہ نہ بولیں اللہ پر سوا سچ کے؟ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، بے شک ہم ضائع نہ کریں گے ثواب نیکی والوں کا۔ اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر مثل سائبان کے، اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا، ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ کبھی کہنے لوگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہنے لوگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے، اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے۔ تو کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے؟ اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پھر آئیں۔ اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے۔ تو اس کا حال ایسا جیسے کتا اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ جس کو اللہ راستہ دے وہی راستہ پاوے، اور جس کو وہ بچلا دے سو وہی ہیں ٹوٹے میں۔ اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ، وہی لوگ ہیں غافل۔ اور اللہ کے لیے ہیں سب نام اچھے، سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر، اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں۔ وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کیے کا۔ اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہ بتلاتی ہیں سچی، اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں؟ وہ تو ڈرانے والا ہے صاف۔ کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے، اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ، سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ بچلائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھانے والا،
اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی شرارت میں سرگرداں۔ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت، تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر۔ وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی۔ تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا، حمل رہا ہلکا سا حمل، تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ۔ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں۔ پھر جب ان کو دیا چنگا بھلا تو بنانے لگے اس کے لیے شریک اس کی بخشی ہوئی چیز میں۔ سو اللہ برتر ہے ان کے شریک بنانے۔ کیا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہ کریں ایک چیز بھی اور وہ پیدا ہوئے ہیں، اور نہیں کر سکتے ہیں ان کی مدد اور نہ اپنی مدد کریں۔ اور اگر تم ان کو پکارو راستے کی طرف تو نہ چلیں تمہاری پکار پر، برابر ہے تم پر کہ ان کو پکارو یا چپ کے رہو۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے، بھلا پکارو تو ان کو، پس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر برائی کرو میرے حق میں اور مجھ کو ڈھیل نہ دو۔ میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے اتاری کتاب، اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں۔ اور اگر تم ان کو پکارو راستے کی طرف تو کچھ نہ سنیں، اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ عادت کر درگزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا، اور کنارہ کر جاہلوں سے۔ اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی چھیڑ تو پناہ مانگ اللہ سے، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ جن کے دل میں ڈر ہے جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر چونک گئے، پھر اسی وقت ان کو سوج آ جاتی ہے۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچے چلے جاتے ہیں گمراہی میں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اور جب تو لے کر نہ جائے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لایا تو کچھ اپنی طرف سے۔ تو کہہ دے میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف میرے رب سے۔ یہ سوج کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو، اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور مت رہ بے خبر۔ بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے، اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔ سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل، اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی ہیں سچے ایمان والے۔ ان کے لیے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، اور معافی اور روزی عزت کی۔ جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق بات میں اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد، گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے۔ اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ دو جماعتوں میں سے ایک کا
کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے، اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، تاکہ سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو، اور اگرچہ ناراض ہوں گناہگار۔ جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہارے لیے 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ زور آور ہے، حکمت والا۔ جس وقت کی ڈال دی اس نے تم پر اونگ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور جما دے اس سے تمہارے قدم۔ جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے، سو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے، میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے دہشت، سو مارو گردنوں پر اور کاٹو ان کی پور پور۔ یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے ہے عذاب دوزخ کا۔ اے ایمان والو، جب بھیڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو ان سے پیٹھ، اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہوا لڑائی کا، یا جا ملتا ہو فوج میں، سو وہ پھرا اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا، اور تو نے نہیں پھینکی مٹی خاک کی جس وقت کے پھینکی تھی، لیکن اللہ نے پھینکی، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، بے شک اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ یہ تو ہو چکا، اور جان رکھو کہ اللہ سست کر دے گا تدبیر کافروں کی۔ اور اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارا جتھا اگرچہ بہت ہوں، اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اس سے مت پھرو سن کر، اور ان جیسے مت ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہوگے۔ اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوئے ملک میں، ڈرتے تھے کہ اچک لیں تم کو لوگ، پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور قوت دی کہ تم کو اپنی مدد سے روزی دی، تم کو ستھری چیزیں تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے، اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں جان کر، اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی داؤ کرتے تھے، اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں تو کہیں ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں ایسا، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر احوال ہے اگلوں کے۔ اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، اگر یہی دین حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر برسا دے پتھر آسمان سے، یا لا ہم پر کوئی عذاب دردناک، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک کہ تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔
اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ، اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور وہ اس کے اختیار والے نہیں۔ اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں۔ اور ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں، سو چکھو عذاب بدلہ اپنے کفر کا۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکے اللہ کی راہ سے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، پھر آخر ہوگا وہ ان پر افسوس، اور آخر مغلوب ہوں گے۔ اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک پر، پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں۔ وہی لوگ ہیں نقصان میں۔ تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ اگلوں کی۔ اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے حکم سب اللہ کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔